بے شک آنے والی کئی نسلیں یاد کرے گی کہ اسد الدین اویسی صاحب وہ قائد تھے جو ہندوستان کے بے زبانوں کی زبان تھے اور جنہوں نے قوم کے نوجوانوں کو حق کے لیے لڑنا سکھایا، جنہوں نے قوم کے نوجوانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ آنے والی کئی نسلیں یاد رکھے گی کہ اسد الدین اویسی صاحب وہ قائد تھے جو ظالم حکمرانوں کے سامنے بے باکی سے اپنی بات رکھتے تھے، ہر ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور وہ قائد تھے جنہوں نے ہندوستان میں برابری کی لڑائی کا آغاز کیا۔ میں ہندوستان کے مائنورٹیز سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی آؤ حیدرآباد اور دیکھو ہم کیسے وہاں شان اور فخر اور عزت سے جیتے ہیں۔ آپ کبھی اکبر الدین صاحب کے حلقے میں جائیے اور دیکھیے کہ وہ عوام کی کیسی خدمات کرتے ہیں۔ ان کے حلقے میں 15,000 سے زیادہ بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے تقسیم کرتے ہیں، اور شاید ہی ہندوستان میں ایسا کوئی ایم ایل اے نہیں ہوگا جو اکبر الدین اویسی صاحب کے جیسا عوام کی خدمت کرتا ہے اور اتنے زیادہ پیسے تقسیم کرتے ہیں۔ اور اللہ بھی اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو خود نہ چاہے اپنے حالات بدلنا۔ اگر حرکت کریں گے تو برکت ملے گی۔ ہندوستان کی تاریخ میں آج تک مسلمانوں کے ووٹ کا صرف استعمال کیا گیا ہے، صرف استعمال، اور ہندوستان کے مسلمان شان اور فخر اور عزت سے سر اٹھا کر جب جیئیں گے جب ہم خود لیڈر بنیں گے۔ ظلم کا دور اب زیادہ نہیں چلنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر ایک نور آئے گا۔ تو اگر فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں بمرا کوسا کے رہواسیوں سے کہ یہ موقع ہے، یہ محبت بھری نظروں سے دیکھیے میرے صدر کو، دیکھیے ان آنکھوں کو، ان آنکھوں سے کہ یہ دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں جب آپ کے درد کو اٹھاتے ہیں تو وہی درد بھری نظروں سے، وہی محبت بھری نظروں سے میرے صدر کو نوازیے، کیونکہ ہم ان کی ہمت بنیں گے، ہم ان کی طاقت بنیں گے جب تک میری بہنیں، میری مائیں اپنے گھر سے اٹھ کے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طاقت کو نہیں مضبوط کریں گی تب تک مجلس اتحاد المسلمین کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے ایک بچے کو جنم تو ضرور دیتی ہے، اس کی زندگی کا بھی خیال رکھتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے میں کوسا کی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال جو ہمارے آنے والے سمے برباد ہوتے ہیں تو آپ ہمیں میری ماں اور بہنوں کو برباد نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینا ہے۔ آپ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہنیں بھی اٹھ چکی ہیں، جھنڈا اٹھا چکی ہے مجلس کا، اب جگہ جگہ سے بہنیں بھی مجلس کا جھنڈا اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ آنے والے سمے میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم ہر جگہ لہرائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، سٹیج پہ موجودہ لوگ، یہاں موجود نوجوان بزرگ، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پہلی مرتبہ نیشنل کانفرنس رکھا گیا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اب ہمیں مجلس کا پرچم ہندوستان کے کونے کونے میں لہرانا ہے اور اپنے جذبے کو تازہ کر کے برابری اور حصہ داری کی لڑائی کو جاری رکھنا ہے۔ الزامات تو لگتے رہتے ہیں، ہار جیت بھی لگی رہتی ہے، بے شک ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں اور کوشش کریں، اور اللہ بھی اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو خود نہ چاہے اپنے حالات بدلنا۔ اگر حرکت کریں گے تو برکت ملے گی، اور اسد الدین اویسی صاحب نے تو اس کام کا آغاز کر دیا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ بے شک آنے والی کئی نسلیں یاد کرے گی کہ اسد الدین اویسی صاحب وہ قائد تھے جو ہندوستان کے بے زبانوں کی زبان تھے، اور جنہوں نے قوم کے نوجوانوں کو حق کے لیے لڑنا سکھایا، جنہوں نے قوم کے نوجوانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ آنے والی کئی نسلیں یاد رکھے گی کہ اسد الدین اویسی صاحب وہ قائد تھے جو ظالم حکمرانوں کے سامنے بے باکی سے اپنی بات رکھتے تھے، ہر ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور وہ قائد تھے جنہوں نے ہندوستان میں برابری کی لڑائی کا آغاز کیا۔ میں ہندوستان کے مائنورٹیز سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی آؤ حیدرآباد اور دیکھو ہم کیسے وہاں شان اور فخر اور عزت سے جیتے ہیں۔ آپ کبھی اکبر الدین صاحب کے حلقے میں جائیے اور دیکھیے کہ وہ عوام کی کیسی خدمات کرتے ہیں۔ ان کے حلقے میں 15,000 سے زیادہ بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
اور وہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے تقسیم کرتے ہیں. اور شاید ہی ہندوستان میں ایسا کوئی MLA نہیں ہوگا جو اکبر الدین اویسی صاحب کے جیسا عوام کی خدمت کرتا ہے اور اتنے زیادہ پیسے تقسیم کرتے ہیں. اور آج اسد الدین اویسی صاحب کی محنت کی وجہ سے مہاراشٹر میں بھی ہمارے MP ہے جناب امتیاز جلیل صاحب اور MLA سے, اور یہاں پہ بھی عوام کی خدمت کی جا رہی ہے. ہندوستان کی تاریخ میں آج تک مسلمانوں کے ووٹ کا صرف استعمال کیا گیا ہے, صرف استعمال. اور ہندوستان کے مسلمان شان اور فخر اور عزت سے سر اٹھا کر جب جیئیں گے جب ہم خود لیڈر بنیں گے. ظلم کا دور اب زیادہ نہیں چلنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کر ایک نور آئے گا. تو اگر فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منچ پہ उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और साथ ही हमारे MP महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब और सभी यहाँ पे मजलिस के जिम्मेदारान को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुमरा कौसा के अंदर इतनी बड़ी सभा ली है. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मुंबई और मुमरा एक बहुत ही खुशनसीबी की बात है हमारे लिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया. हमारा यहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ, उसमें हमने देखे कि हमारे बीच में एक सभा का हमें मौका मिला. तो मैं कहना चाहती हूँ मुमरा कौसा के रहवासियों से कि ये मौका है, ये मोहब्बत भरी नजरों से देखिए मेरे सदर को, देखिए उन आंखों को, उन आंखों से कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब आपके दर्द को उठाते हैं तो वही दर्द भरी नजरों से, वही मोहब्बत भरी नजरों से मेरे सदर को नवाजिए, क्योंकि हम उनकी हिम्मत बनेंगे, हम उनकी ताकत बनेंगे. जब तक मेरी बहनें, मेरी माएं अपने घर से उठ के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को नहीं मजबूत करेंगी तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब नहीं होगी. क्योंकि एक माँ जो होती है एक बच्चे को जन्म तो जरूर देती है, उसकी जिंदगी का भी ख्याल रखती है. तो मेरी माँ और बहनों से मैं कौसा की कहना चाहती हूँ कि ये 5 साल जो हमारे आने वाले समय बर्बाद होते हैं तो अब हमें मेरी माँ बहनों को बर्बाद नहीं करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है. तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है कि नहीं देना है? जोर से हाथ उठाइए, नारा लगाइए, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद. अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि अब बहनें भी उठ चुकी हैं, झंडा उठा चुकी है मजलिस का. अब जगह जगह से बहनें भी मजलिस का झंडा उठाएंगी. इंशाल्लाह आने वाले समय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम हर जगह लहराएगा. और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बोलने का समय दिया. जज़ाकल्लाह. आज के